مرتد وہ تھا جب تبرہ کرنے والا غیر اہل حدیث ہوتا تھا، الزام تراشیاں کرنے والا غیر اہل حدیث ہوتا تھا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ فخر ہے کہ قادیانی مجھے گالیاں دیتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دشمن مجھے گالیاں دیتے ہیں. اور مجھے اس بات کے اوپر فخر ہے کہ سیکولرزم، الہاد اور میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والی عورتیں اور ان کے گماشتے اور ان کے یار مجھے گالیاں دیتے ہیں. لیکن حضرات گرامی قدر، ان گالیوں کے اندر جب اہل حدیث کے اپنے فرزند بھی شامل ہو جاتے ہیں تو ہمارا شر شرم کے ساتھ جھک جاتا ہے. کل ہی ہمیں گالیاں دی گئیں، کس جرم کے اندر گالیاں دی گئیں؟ حضرات گرامی قدر، میں سلیمان آدم بھائی کے توسط سے اس شخص کو جس کی زبان بے لگام ہو چکی ہے، علماء کرام کے بارے میں، محدثین کرام کے بارے میں، مولانا ارشاد الحق عصری کے بارے میں، علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر کے بارے میں، خانوادہ علامہ ظہیر کے بارے میں، مولانا امین اللہ پشاوری کے بارے میں، علماء اہل سنت کے بارے میں میں اس کو یہ پیغام دے دینا چاہتا ہوں، تو لاکھ اہل حدیث کو حضرت علی اور اہل بیت کا گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کر، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں چوکھٹ مصطفیٰ کی غلامی کا حق بھی ادا کرتے رہیں گے، شان علی کو بھی بیان کرتے رہیں گے، شان حسن و حسین کو بھی بیان کرتے رہیں گے، اور تیرے جھوٹے پروپیگنڈے کا توڑ کرتے رہیں گے. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، مرکزی تعلیم پاکستان، علماء حدیث، علامہ ارشاد ظہیر صاحب. حضرات گرامی قدر، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم نے مناظرے کرنے تھے مرزائیوں کے ساتھ، ہم نے مناظرے کرنے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ، ہم نے مناظرے کرنے تھے ابو بکر و عمر و عثمان کے مخالفین کے ساتھ، لیکن تو نے اپنی ہی جماعت کے اوپر حملہ کر دیا، تو نے اپنے ہی مسلک کو چھیدنا اور کھودنا شروع کر دیا. اس وقت کو یاد کر جس وقت تیرے اوپر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے کا جھوٹا الزام لگا، لوگ تجھے صدیق کی بجائے زندیق کہہ رہے تھے، تجھے تزکیے کا سرٹیفکیٹ دیا تو الحمدللہ مجھ گناہگار نے دیا تھا. حضرات گرامی قدر، آج بھی ہم ان کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں اور بڑے پیار کے ساتھ اور بڑے تمکنت اور وقار کے ساتھ سمجھانا چاہتے ہیں، اپنے روح کو بدلو. علماء کو گالیاں دینے کی بجائے، اپنے مسلک کو گستاخ اہل بیت ثابت کرنے کی بجائے، اپنے مسلک کے لوگوں کے اوپر چڑھائی کرنے کی بجائے اپنا رخ جو ہے کفر کے خلاف کرو، نفاق کے خلاف کرو، زندگیت کے خلاف کرو. اگر تم نے اپنے روح کو نہ بدلا تو ہمیں تو ٹکرا کے پاش کر دیا جائے گا. نعرہ تکبیر. ابتسام بھائی قدم بڑھاؤ، ابتسام بھائی قدم بڑھاؤ، ابتسام بھائی قدم بڑھاؤ، ابتسام بھائی قدم بڑھاؤ، ابتسام بھائی قدم بڑھاؤ. علامہ تیرے جانثار، علامہ تیرے جانثار، علامہ تیرے جانثار، علامہ تیرے جانثار. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنوں کے ساتھ ٹکرانے والے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آستین کے سانپوں کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کرنے والے ہیں. حضرات گرامی قدر، ہم اپنوں کے ساتھ ٹکرانے والے نہیں، لیکن کالی بھیڑوں کا محاسبہ بھرپور طریقے سے کرنے والے ہیں. حضرات گرامی قدر، میں اس بات کو دعوے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، خیبر سے لے کر کراچی تک اور کراچی سے لے کر لاہور تک اور لاہور سے لے کر سیالکوٹ تک جتنے بھی علماء اہل حدیث ہیں وہ صدیق کے بھی وفادار ہیں، فاروق کے بھی وفادار ہیں، عثمان کے بھی وفادار ہیں، علی المرتضیٰ کے بھی وفادار ہیں، حسن و حسین کے بھی وفادار ہیں، سیدنا معاویہ کے بھی وفادار ہیں. جب تک ہم زندہ ہیں حضور کی ختم نبوت اور آپ کی ناموس کا دفاع کرتے رہیں گے اور حضرات صحابہ کرام کی عظمت کا پھریرا لہراتے رہیں گے. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علامہ ابتسام الہی ظہیر.
حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، آپ اپنے مسلک اور اپنے عقیدے کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور اگر یار حملہ کریں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کہتے ہیں باہر نکلو، ہم باہر نکلے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا رخ جو ہے کہیں اور ہے۔ حضرات گرامی قدر ہمارا رخ الحاد کے خلاف، ہمارا رخ زندیقیت کے خلاف، ہمارا رخ فضائل صحابہ کے اندر در اندازی کرنے والوں کے خلاف، ہمارا رخ جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والوں کے خلاف۔ تیرا رخ کیا ہے؟ تو اپنے مدارس کے خلاف، اپنی مساجد کے خلاف، اپنی درسگاہوں کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو لاکھ ان کے اندر ٹنل کھودنے کی کوشش کرتا رہے، تو لاکھ مسلک کے خلاف سازشیں کرتا رہے، تو لاکھ مسلک کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا رہے، انشاءاللہ علامہ شہید اور حبیب الرحمان کے بیٹے اس ملک میں مسلک کتاب و سنت کی عظمت کا پھریرا لہرا کے چھوڑیں گے۔ علامہ تیرے جان نثار، علامہ تیرے جان نثار، علامہ تیرے جان نثار۔ حضرات گرامی قدر اور یہ بات کہتے ہیں ہم کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ حضرات گرامی قدر ہم اس وقت نہیں چھپے جب میری تصویروں کے اوپر خنجروں کو لگایا گیا اور میرے گلے کے اندر پھانسی کے پھندوں کو لٹکا کر فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر نشر کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر پورے ملک میں میرے خلاف جلسے جلوسوں کا انعقاد کیا گیا، مجھے قتل کی دھمکیاں دی گئیں، میرے خلاف باقاعدہ طور کے اوپر قتل کی پلاننگوں کو مکمل کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر بھائی سلیمان آدم گواہ ہیں، میں نے راوی روڈ کے اندر بیٹھ کے کہا تھا میں شیر ہوں جو گرجتا ہوں میدان میں، اور بلی نہیں جو کشار میں کرتی ہے میاؤں میاؤں۔ شیر کی للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے۔ حضرات گرامی قدر اور آج آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور کی محبت کے اندر گالیاں کھا کر بدکنے والے نہیں ہیں۔ اگر تو سمجھتا ہے یا کوئی اور یہ بات سمجھتا ہے کہ ہم تم سے کترا جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، ہم جس راہ سے گزریں گے تم خود ہی وہاں سے بھاگ جاؤ گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بات مکالمے کی ہو یا بات قلم کی کاٹ کی ہو یا بات گریبان کے اوپر ہاتھ کو ڈالنے کی ہو یا بات جسمانی طور پر ٹکرانے کی ہو یا بات نوجوانوں کو کھڑا کرنے کی ہو یا بات نفاذ اسلام کی ہو یا بات اقامت دین کی ہو یا بات حکم نبوت کی ہو یا بات ناموس رسالت کی ہو، انشاءاللہ ہم نوجوانوں کو جگا کے چھوڑیں گے اور مسلک کے غداروں کو دبا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی کا مسلک کے غدار اور آستین کے سانپوں کو انشاءاللہ دبانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر کہ آپ کتاب و سنت کے عملداری کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا کتاب و سنت کا پھریرا لہرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کوئی بندہ بیٹھا نہ رہے۔